بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اس زندگی کا خاتمہ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اس انسان کا فوت ہو جانا ہے، لیکن انسان کبھی فنا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ یہ دنیا میں آ گیا تو پھر اس کا منتقل ہونا ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے اس کو بنا دیا تو پھر اس کے بعد اس کا منتقل ہونا ہوتا ہے، یعنی انتقال ہوتا ہے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے زمین کے پیٹ پہ، دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ میں 40 50 60 70 100 سال زندگی گزار کے قبر کے پیٹ میں، اور قبر کے پیٹ سے عالم برزخ کے پیٹ میں، اور وہاں سے پھر جنت یا جہنم میں۔ تو ایک دفعہ انسان جب بن گیا اللہ کے امر کن سے، تو پھر اس کا انتقال ہونا ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، یہ فنا نہیں ہوگا۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے دنیا کی وہ موت ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی چیز چھینی جاتی ہے اس کا نام ہے۔ دنیا میں وہ حاجی صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب تھا، لیکن جس دن انتقال ہوا اسی دن گھر میں ابھی وہ پڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ابا جی پڑے ہیں یا حاجی صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب پڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہے، جلدی کریں، جلدی دفنائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور اس وقت سنتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اپنے سگے بھی جو ہے وہ اب یہ نہیں کہتے کہ یہ ابا جی ہیں، وہ کہتے ہیں میت پڑی ہے۔ تو بھائیو، انسان دنیا میں سب سے زیادہ محنت کوٹھی کے لیے، کاروں کے لیے، بنگلے کے لیے، دولت کے لیے، فیکٹریوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، اور اچھی سے اچھی آسائشیں اور آرام حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن جس دن وہ مرتا ہے تو یہ ساری چیزیں کسی اور کی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اسی وقت گھر میں، بھائیوں میں اور بھائیوں کی بیویوں کے درمیان اندر کھاتے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ذمہ دار فوت ہوا ہے تو بیوی جو ہے اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوتی، میاں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو سڑک کی طرف لگنے والی زمین ہے وہ تم لینا، بڑے نے پہلے ہی ہم سے چلاکیاں کی ہوئی ہیں، بڑی نے پہلے ہی ہم سے چلاکیاں کی ہوئی ہیں، وہ سڑک والی زمین تم لینی، شہر والی دکانیں تم نے لینی ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ بڑا سنبھال جائے۔ اور اسی طرح کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ مل جائے۔ اب جو دنیا سے چلا گیا اس کو کسی کی فکر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سارے اس وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرا بیٹا مر گیا، اور سب کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ میرا مر گیا، لیکن جو مر گیا اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ اپنے نقصان کا سب کو ہوتا ہے۔ اگر جوانی میں چلا گیا، بچے بھی چھوٹے ہیں، عورت بیوہ ہے، تو وہ زیادہ روئے گی اور اس کو نظر آتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا۔ لیکن وہی بندہ جب بڑی عمر میں 90 سال 100 سال کی عمر میں مرتا ہے تو پھر اس کا افسوس بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے ہم نے خود اکٹھا کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے 2 بچے ہیں تو میں یہ سمجھوں کہ میرے 3 ہیں، تیسرا میں نے جو 2 اپنی جائیداد، پراپرٹی، پیسہ 2 کے لیے چھوڑا، اصل میں تیسرے کے لیے بھی میں اکٹھا کروں، تیسرا وہ میں خود دوں۔ 3 بچے ہیں تو 4 کے لیے کروں تو 4 وہ خود دوں۔ میں اپنی دنیا میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے وہ دے کے جاؤں۔ اگر یہ ہم امید رکھیں کہ ہماری اولاد ہمارے دیے ہوئے پیسے کو خرچ کرے گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ صدقہ کرے گی، تو کسی نے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قبر کو اپنے اعمال سے، اپنے دیے ہوئے صدقات سے روشن کرنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔